نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں تو بعد میں آئے ہیں اور قیامت کے دن شرف و مرتبے میں سب سے آگے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو اللہ کی طرف سے ہم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ہمیں بعد میں کتاب ملی ہے۔ پھر یہ جمعے کا دن ان اہل کتاب پر فرض کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کے دن کے بارے میں ہماری ہدایت فرمائی۔ اس لیے ہم نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اس دن کو اللہ کی عبادت کے لیے اختیار کیا، اور یہود و نصارہ نہ صرف شرف و فضیلت بلکہ دن کے اعتبار سے بھی ہمارے پیچھے ہیں۔ یہودیوں نے ہفتے کے دن کو اختیار کیا اور نصارہ یعنی عیسائیوں نے اتوار کو اختیار کیا۔ اور صحیح مسلم ہی کی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے آخر میں فرمایا، دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم سب سے پیچھے ہیں اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے کہ ساری مخلوقات سے پہلے ہمارے لیے حساب کا اور جنت میں داخل ہونے کا حکم کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں کوہ طور کی طرف گیا اور وہاں کعب احبار سے ملاقات میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرے سامنے تورات کی کچھ باتیں کی اور میں نے ان کے سامنے سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بیان کی۔ میں نے ان کے سامنے جو احادیث بیان کی ان میں سے ایک حدیث یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں جن میں آفتاب طلوع ہوتا ہے سب سے بہتر دن جمعے کا ہے۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی جمعے کے دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے اور اسی جمعے کے دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور جمعے ہی کے دن قیامت قائم ہوگی، اور جنات اور انسانوں کے علاوہ ایسا کوئی جانور نہیں ہے جو جمعے کے دن طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک قیامت قائم ہونے کا منتظر نہ رہا ہو۔ یعنی تمام جانوروں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی، اس لیے وہ ہر جمعے کو دن بھر اس خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں آج ہی قیامت قائم نہ ہو جائے۔ جن و انس کو اس انتظار سے غافل رکھا گیا ہے تاکہ اس کی ہولناکی کی وجہ سے انسانی زندگی متاثر نہ ہو جائے۔ اور جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جسے کوئی بندہ مسلمان نماز پڑھتا ہوا اگر اسے پا لے اور اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرے تو اسے وہ چیز ضرور دے دی جاتی ہے، یعنی وہ اس وقت جو دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے۔ کعب احبار نے یہ سن کر کہا کہ یہ دن جو قبولیت کی گھڑی کو اپنے دامن میں چھپائے ہوئے ہوتا ہے سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ دن تو ہر ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ کعب نے اس بات کی تصدیق کے لیے تورات پڑھی اور اس کے بعد کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ ہی سچ کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں حضرت عبداللہ بن سلام سے ملا، ان سے کعب سے اپنی ملاقات کا تذکرہ کیا اور جمعے کے بارے میں کعب سے میں نے جو حدیث بیان کی تھی وہ بھی بتائی۔ پھر میں نے عبداللہ ابن سلام سے یہ بھی کہا کہ کعب کہتے تھے کہ یہ دن سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ کعب نے غلط کہا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ کعب نے بعد میں تورات پڑھی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ٹھیک ہی ہے کہ یہ گھڑی ہر جمعے کے روز آتی ہے۔
عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ کعب نے یہ بات سچ کہی ہے، اور پھر کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر مجھ کو بتلائیے اور بخل سے کام نہ لیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ گھڑی جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو بندہ مومن اس گھڑی کو پائے اور وہ اس وقت نماز پڑھتا ہوا ہو، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساعت جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے، اس وقت تو نماز نہیں پڑھی جاتی کیونکہ وہ وقت مکروہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا یہ تو صحیح ہے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں اپنی جگہ بیٹھا رہے تو وہ حکماً نماز ہی کے حکم میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ حقیقت میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ سن کر کہا کہ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا بس نماز سے مراد نماز کا انتظار کرنا ہی ہے، اور دن کے آخری حصے میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا ممنوع نہیں ہے۔ اس وقت اگر کوئی دعا مانگے تو وہ دعا قبول ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔